حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جو گفتگو ہوگی قرآن مجید کی روشنی میں، اس کا موضوع ہے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کا عالم ارواح میں انسان سے وعدہ، یعنی کہ انسانی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا وہ بڑا مشہور قرآن کا پیغام بھی ہے اور اعلان بھی ہے، اس پر گفتگو مقصود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے یہاں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر، الست بربکم، یہ پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالو بلا، سب نے کہا بے شک، ہاں ضرور بے شک، شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ کہو روز قیامت انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ سورۃ الاعراف 9واں پارہ، اس کی تلاوت ہوئی آیت نمبر 172 کی، اور ترجمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا روز ازل انسانی ارواح سے وعدہ، بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم پیغام ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا محبوب آپ یاد کرو، تو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں میں ایسا ذکر آیا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا آپ یاد کرو۔ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ما کانا وما یکون، جو کچھ ہوا اور جو ہوگا اس کی اطلاع دے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے ناموں کا علم دے دیا۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام کا علم دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چیزوں کے کام کا بھی علم عطا فرما دیا، صرف نام نہیں، ان چیزوں کا کام بھی۔ اور احادیث شریفہ میں ایسے پیغامات موجود ہیں، وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو میں بہت بات تو نہیں کر سکتا، اشارے دیتا ہوں۔ احادیث شریفہ میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے،
اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میں جس طرح تمہارے آگے دیکھتا ہوں اپنے آگے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یعنی اللہ پاک مجھ کو آگے کی بھی بات بتا دیتا ہے اور جو کچھ پیچھے ہوا اس کا بھی علم دے دیتا ہے. حضور نبی ہیں، رسول ہیں، اور صرف نبی رسول نہیں، حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اور رحمت العالمین بھی ہیں، اور شافع المذنبین بھی ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں. اتنے درجات، اتنے مراتب، اتنے مقامات یہ جس ذات کے پاس موجود ہوں اس کی عظمت کا ہم ادراک کیسے کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے نکالا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو. اب یہ جو بنی آدم کی پشتوں سے اولاد کو نکالنے کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے، یہ وہ نکالنا نہیں ہے کہ جب سارے کے سارے دنیا میں پیدا ہو گئے، جیسے ابھی لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارا وجود ہے جسم کے ساتھ، یہ اس طرف اشارہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے دن کی طرف اشارہ ہے. وہ دن کہ جب اللہ نے ابھی پیدا تو نہیں فرمایا تھا بنی آدم کو، مگر پیدا ہونے سے پہلے یا ان کی تخلیق سے پہلے سب ارواح کو اپنے پاس جمع کر لیا، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کی ارواح کو، کافر مسلم سب، دنیا میں جتنی بھی مخلوق حضرت آدم کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، باری تعالیٰ نے ان کی ارواح کو اپنے سامنے حاضر کر دیا. دین اسلام میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. لوگ تو صرف جسم کی طرف دھیان دیتے ہیں، اصل دھیان دینے کی چیز جو ہے وہ روح ہے. روح. اب جسم تو نظر آتا ہے، مجھے اپنا جسم نظر آ رہا ہے، آپ کو اپنا جسم نظر آ رہا ہے، آپ دوسرے کا جسم بھی دیکھ رہے ہو، اجسام کا مشاہدہ تو ہو رہا ہے، ارواح کا مشاہدہ نہیں ہو رہا. کیونکہ روح امر ربی ہے، ایک جوہر ہے، وہ جسم کے اندر ہے، خون کی طرح. اب خون جسم کے اندر گردش کر رہا ہے، ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ جب تک کوئی کٹ نہ لگے خون باہر نہیں آئے گا، مگر اندر تو ہے نا. سائنس کہتی ہے نا کہ خون اندر گردش کر رہا ہے، اسی کو تو ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، کبھی لو بھی ہوتا ہے کبھی ہائی بھی ہوتا ہے. وہ جو بلڈ ہے وہ اندر موجود ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اسی طرح روح ہمہ وقت جسم کے اندر ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی. مگر ہمارا ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو کافر ہو جائے. جب تک روح جسم کے اندر گردش کرتی ہے جسم گردش کرتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روح پرواز کر گئی، تو ہم کہتے ہیں مر گیا بندہ، فوت ہو گیا. وہ فوت ہونا کس چیز کا ہے؟ جسم کا، روح کا نہیں. اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ روح ہمیشہ زندہ ہے. تبھی تو ہم ثواب بیچتے ہیں نا.
یا اللہ یہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دے، فلاں کی ارواح کو ثواب پہنچا. تو ارواح جو ہے اس کا جسم کے ساتھ ایک تعلق مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. ان ارواح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، جسم کی شکل دینے سے پہلے، وجود عطا کرنے سے پہلے اپنے سامنے جمع فرما لیا. اس کو ہم کہتے ہیں روز ازل. اس کے کئی نام ہیں. روز الست. الست اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں قرآن میں لفظ آیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو یہ جو لفظ الست ہے اس کو لے کر اس کا نام رکھ دیا گیا روز الست، اس دن کا نام جس دن کا ذکر اللہ یہاں فرما رہا ہے. ایک نام اور دیا گیا اس کو یوم میثاق، وعدے کا دن، کیونکہ اس میں اللہ نے وعدہ لیا ان سے. کس چیز کا وعدہ؟ کہ تم دنیا میں جب جاؤ، اپنا وجود پاؤ، جسم کی شکل مل جائے، چلنے پھرنے لگو، شعور آ جائے، تو میری عبادت کرنا، مجھے اپنا رب ماننا. میں رب واحد ہوں، احد ہوں، ایک خدا، ایک اللہ، ایک معبود، اس کا یقین رکھنا، شرک نہ کرنا. اس کا وعدہ لیا تھا اللہ نے. تو اس لیے اس دن کو ایک اور نام کیا دیا گیا؟ یوم میثاق، وعدے کا دن. تو یوم میثاق، یوم الست، یوم ازل، یہ سب ایک ہی نام ہے. نام الگ الگ ہے، دن ایک ہی ہے. اس دن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں توجہ دلائی. یعنی قرآن اور حدیث دونوں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں. جو بات قرآن میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں بیان فرما دیا. بعض جاہل یا آپ یوں سمجھ لیں کہ لبرل، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ حقیقت میں نہیں پیش آیا، یہ ایک تمثیل ہے. نہیں، تمثیل نہیں، حقیقت میں واقعہ ہوا، اس لیے کہ اس تواتر سے چل رہا ہے. اس کا انکار اکابر نے نہیں کیا، سلف میں اس کے منکر نہیں پائے گئے. معتزلہ ایک گروہ ہوا ہے، اس نے جہاں بہت سی باتوں کا انکار کیا جہالت میں، وہاں اس واقعہ کا بھی انکار کر دیا کہ ایسا تو ہوا نہیں، یہ تو ایک تمثیل ہے، تشبیہ ہے. علماء فرماتے کہ نہیں، حقیقتاً یہ واقعہ ہوا ہے. اور کوئی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو دنیا میں وجود میں بندہ آیا نہیں، اور اتنی ساری ارواح جو قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کی ارواح کو اللہ نے کیسے جمع کیا ہوگا؟ ارے خدا کے بندے، ایک بات تھوڑی، ہزاروں باتیں ایسی ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، بے شمار باتیں ہیں. تو اللہ کی قدرت ہے نا وہ. تو کیا اللہ کی قدرت کا بھی کوئی حساب کتاب ہے، شمار ہے کوئی؟ اللہ کی قدرت کیا لمیٹڈ ہے؟ ہاں، اللہ کی قدرت کیا محدود ہے؟ لافانی قدرت ہے، وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تو اگر وہ قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت
آدم علیہ السلام کی اولاد، نسل در نسل، اولاد در اولاد، ہم بنی آدم کہلاتے ہیں نا. آدمی اس لیے کہا جاتا ہے ہمیں، آدمی، حضرت آدم سے آدمی. ہم آدمی اس لیے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت چلی آ رہی ہے، اولاد چلی آ رہی ہے. تو کوئی انکار کرتا ہے کہ قیامت تک نہ جانے کتنی اولاد آ کر چلی جائے گی، آئے گی، آتی رہے گی، جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. ان سب کو کیا اللہ نے جمع کر لیا؟ ہاں، اللہ قادر ہے اس پر کہ بیک وقت سب کو جمع فرما دے. آخر روز قیامت میں بھی تو سب کو بیک وقت جمع فرمائے گا. پھر میدان عرفات میں جتنے لوگ آ کر مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سب زندہ ہوں گے نا. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں مرنے کے بعد کی زندگی پر؟ ہے نا. بھئی غیر مسلموں کا نہ ہو، کفار کا نہ ہو، مشرکوں کا نہ ہو، مومنوں کا تو ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، پھر ہمیں موت دے گا، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو جب دوبارہ اللہ زندہ کر سکتا ہے ہر شخص کو بیک وقت، تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے جمع کرنے پر کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کیسے رکاوٹ ہو سکتی؟ تو سب کو جمع فرمایا اللہ نے عالم ارواح میں، سب موجود ہو گئے. اس لیے اس واقعے کو ایک حقیقت سمجھنا چاہیے، اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے، کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہاری روح سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. دنیا میں بھی تو تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہو نا، پرومس، کمٹمنٹ کرتے ہو نا کسی بات کا. تو اللہ سے بھی وعدہ کیا ارواح نے، اللہ نے عہد لیا. اس عہد کو دنیا میں آ کر یاد رکھنا، یہ انسان کی عظمت ہے. جیسے دنیا میں کسی کو اپنا وعدہ یاد رہے تو وہ اچھا بندہ ہے. یہ نہ ہو کہ وعدہ کر کے مکر جائے، میں نے کب کیا تھا وعدہ، مجھے تو نہیں معلوم. کرتے ہیں نا لوگ آخر. بھائی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لوگ مکر جاتے ہیں، ہم نے تو کوئی بات نہیں کہی. مگر اللہ نے جو وعدہ لیا وہ وعدہ روز ازل میں لیا اپنی مخلوق سے. وہ وعدہ اللہ اور مخلوق کی ارواح کے درمیان ہوا ہے. تو کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں ہے، وہ بڑا وعدہ ہے. اللہ کو رب ماننے کا، کیونکہ رب ہونا بہت بڑی صفت ہے، اور ہمارا رب اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم کسی اور کو اپنا رب نہیں مانتے، اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں. ہم کسی اور کو اپنا معبود نہیں جانتے، اللہ ہی کو جانتے ہیں. ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ ہی کی کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ تعظیم میں اور عبادت میں گڈمٹ کر دیتے ہیں. تعظیم کو عبادت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو شرک کر رہے ہیں. نہ، تعظیم جو ہے وہ ادب کا نام ہے. ادب تو اللہ نے اپنا بھی سکھلایا ہے، اپنے رسولوں کا بھی سکھلایا ہے، ماں باپ کا بھی سکھلایا ہے، صحابہ کا بھی سکھلایا ہے، اہل بیت پاک کا بھی سکھلایا ہے، اللہ والوں کا بھی سکھلایا ہے.
اس کو تعظیم کہتے ہیں، وہ عبادت تھوڑی ہے، عبادت صرف اللہ کی۔ یوم ازل، یوم الست، یوم میثاق، یہ جو میں نے 3 نام لیے نا، کہ ایک ہی واقعے کے 3 نام ہیں، ایک ہی دن کے 3 نام ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا ارواح سے کہ تم کو جب زمین پر بھیجا جائے جسموں کی شکل میں، وجود دے کر، جسم دے کر، تو تم اللہ ہی کو اللہ ماننا، مجھ کو ہی اللہ ماننا، میری ہی عبادت کرنا اور میری بندگی کرنا۔ اب کوئی دنیا میں آ کر بھول گیا ہو تو بھول جائے، کفر پہ چلا گیا، حالت شرک میں ہو گیا، یا کوئی منافق ہو گیا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ مگر علماء نے فرمایا کہ پھر بھی تحت الشعور میں، سب کانشس جو ایک اندر کی حص ہوتی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ تمہارا خالق تو صرف اللہ ہے، تمہارا مالک بھی صرف اللہ ہے، تمہارا معبود بھی صرف اللہ ہے، یہ اندر بات موجود ہے۔ اوپر سے کوئی نہ مانے تو نہ مانے، مگر اندر سے ایک دیا جلتا ہے۔ حدیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا تو اپنا دست مبارک ان پر پھیرا اللہ نے، تو ایک مخلوق نکلی، اللہ نے فرمایا یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بایاں دست مبارک پھیرا اللہ نے تو ایک مخلوق نکلی، فرمایا یہ اہل دوزخ میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی تو کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے، روز ازل، روز میثاق، روز الست، تو پھر ابھی اعمال کا کیا ہے مسئلہ؟ جنتی تو جنتی ہے، دوزخی تو دوزخی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت والے اعمال کو آسان فرما دے گا، اور وہ اعمال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جن کو دوزخ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے ان کے لیے دوزخ والے اعمال آسان ہو جائیں گے، وہ دوزخ والے اعمال کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حکمت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہم نے ان سے یہ عہد لیا تو ان کو گواہ بھی بنا دیا، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنی جانوں پر گواہ بنا لیا کہ تم خود ہی گواہ ہو جاؤ، خود میرے سامنے اپنی گواہی دو کہ تم سے میں نے یہ وعدہ لیا ہے۔ اور جب اللہ نے سوال کیا، پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس وقت کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی انکار کرتا، سب نے کہا قالو، سب نے کہا بلا، بے شک، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا معبود، تو ہمارا رب۔ جو صفات تیری ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا مخصوص ہے، قدیم ہے،
حادث نہیں، وہ قدیم صفات صرف اللہ ہی کو زیبا ہے، مخلوق میں سے کسی کے پاس وہ صفات نہیں، قدیم، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو جو صفات اللہ نے اپنے مخلوق کو دے دی ہیں وہ عطائی صفات ہیں، اللہ کی عطا سے، وہ حادث ہے، یعنی بعد میں پیدا ہوئی وہ صفات، مخلوق بعد میں پیدا ہوئی، مگر خالق تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ کے سوال پر جو اللہ نے کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہاں، ضرور، بے شک آپ ہمارا۔ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی سب نے برملا یہ کہہ دیا، ارواح نے، ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہو گئے کہ تو ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کیا وعدہ کہ جب قیامت واقع ہو، انا کننا عن ھذا غافلین، تو تم کہیں یہ نہ کہو، ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین، کہ یوم قیامت کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یا اللہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں کیا پتا کہ تو ہمارا رب۔ حالانکہ یہ سوال ایسا ہے، الستو بربکم، کہ مرنے کے بعد ہر مسلمان، ہر کافر، ہر مشرک، ہر منافق سے قبر میں فرشتے آ کر پہلا سوال یہ کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بڑا اہم سوال ہو گیا نا یہ تو۔ اب دیکھیں نا آپ، یوم ازل میں اللہ یہ پوچھ رہا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہی سوال اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے، منکر نکیر قبر میں آ کر سب سے پہلا سوال، 3 سوالوں میں سے پہلا سوال یہی کر رہے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا مطلب وہ بڑا اہم سوال ہے جو ہر مخلوق کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ ہے جہاں سے ہم کو دلا دیتا ہے، جہاں سے ہم کو کھلا دیتا ہے، جہاں سے ہم کو پلا دیتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، مگر کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے، دلاتا بھی وہی ہے۔ کسی کا شعر ہے، دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی، دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی، احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو، ہاتھ ایک ہے۔ اب کوئی کہیے احول کو دیکھ پڑتے ہیں تو احول کیا ہے؟ تو احول کہتے ہیں اس شخص کو جس کو ہر چیز دو نظر آتی ہے، ایک چیز دو نظر۔ عرف عام ہم کہتے ہیں بھینگا شخص، جس کی آنکھوں میں فالٹ ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے، تو اگر ایک انگلی ہے نا اس کو دکھاؤ گے تو کہے گا دو ہیں، کیونکہ اس کو ایک جو ہے وہ کیا نظر آئے گا؟ دو۔ اس کو کہتے ہیں احول۔ دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی، احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو، ہاتھ ایک ہے۔ یہ احول کو لگ رہا ہے کہ دو ہیں، نہیں دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دینے والا تو اللہ ہی ہے، جہاں سے چاہتا ہے دلا دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے، یہ بات۔ چنانچہ تو اللہ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم یوم قیامت میں یا قبر میں منکر نکیر کے جواب میں جب وہ تم سے پوچھے من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہیں تم یہ نہ کہو ہمیں کیا پتا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا،
ارے بھائی اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھی بھیجا، کس لیے بھیجا؟ سب تم کو یہی بتاتے رہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تو تم کوئی جنگل میں رہ رہے تھے کیا؟ بچے بچے کو پتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا؟ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں تو گواہی دے رہے ہو اور قبر میں یا حشر میں روز قیامت جب تم سے سوال کیا جائے تو تم کہو کہ ہم تو غافل ہیں، ہم تو بے خبر ہیں، انا کننا عن ھذا غافلین، ہم تو غافلوں میں تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں، تمہیں پتہ ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ تم مکر گئے ہو، خدا نخواستہ تم پھر گئے وعدہ کر کے، ہے نا، تو ایسا نہ ہو۔ اب دیکھ کے میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا، اس میں ایک شعر ہے، بھلایا آج کیوں ہے عہد اپنا، بھلایا آج کیوں ہے عہد اپنا، تیرا دعویٰ تو تھا کل تک بلا کا۔ کل سے مراد یوم ازل، کہ تیرا جواب تو یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ بلا، بلا مانے ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تجھے معبود مانیں گے، مگر تم یہاں آ کر اللہ سے غافل ہو رہے ہو۔ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، صرف اللہ کی بندگی کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، باقی ہر فالتو کام کے لیے وقت نکل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو سورۃ الاعراف میں ایک بڑا اہم دن کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس دن کو علماء، فقراء، صوفیاء بہت اہمیت دیتے ہیں، یوم الست کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، میرے والد ماجد کے حقیقی نانا، عظیم صوفی بزرگ حضرت سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ، 85 سال پہلے دنیا سے وفات پایا آپ نے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا اپنے کلام میں کہ دیکھو یہ جو میثاق، میں نے نام لیا تھا نا، ایک نام کیا لیا تھا؟ میثاق، ایک نام کیا لیا تھا؟ یوم الست، یوم میثاق، یوم الست، یوم ازل، ایک ہی دن کے 3 نام۔ تو میثاق کا ذکر جو ہے حضرت صوفی صاحب غنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں کیا کہ مجھ کو میرے مرشد نے یاد دلایا وعدہ میثاق۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ انبیاء، اولیاء، صوفیاء، یہ تو رات دن یاد دلاتے رہے کہ تم نے ایک وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں اللہ سے، اس وعدے کو مت بھولنا۔ تو انہوں نے شعر میں کیا کہا ہے؟ دلایا وعدہ میثاق مجھ کو یاد مرشد نے، وہی اقرار جانانا جو پہلے تھا سو اب بھی ہے۔ کہ مرشد حقیقی جو ہوتا ہے 2 نمبر کا نہ ہو، جعلی نہ ہو، فیک نہ ہو، حقیقی مرشد ہو، اہل اللہ میں سے ہو، وہ تو ہمہ وقت تم کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم اللہ سے کوئی وعدہ کر کے آئے ہو، اس وعدے کو نبھاتے رہنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، بولتے چالتے، اس وعدے کو نظر میں رکھو۔ وہ وعدہ اللہ اور تمہارے ارواح کے درمیان ہوا ہے، جب تم دنیا میں وجود میں نہیں آئے تھے، اس کو یاد کرو۔ تو انہی بزرگ کا ایک کلام ہے جو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہوا ہے جو وعدہ ہمارا تمہارا، ہوا ہے جو وعدہ ہمارا، وہ قول پورا ہمارا تمہارا، وہ قول پورا ہمارا تمہارا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آواز تمہیں روز آتی ہے
بھئی یہ جو مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے یہ بھی تو اسی طرف اشارہ ہے. آؤ اللہ کی طرف. یہ جو 5 وقت نماز ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اشارہ ہے. عبادات جو ہیں وہ روز ازل والے وعدے کی طرف تمہیں توجہ دلا رہی ہے. تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے ہوا ہے جو وعدہ ہمارا وہ قول پورا نہ بھولیں گے گر تم نہ بھولیں گے ہم بھی. تم اللہ کو مت بھولو اللہ تمہیں نہیں بھولے گا. دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کیونکہ تم وعدہ کر کے آئے تھے اللہ سے اللہ کو یاد کرنے کا پورا وعدہ. نہ بھولو گے گر تم نہ بھولیں گے ہم بھی یہ کامل ہے وعدہ ہمارا یہ کامل ہے وعدہ. سمجھ رہے ہیں آپ کیسی بات فرما رہا ہوں. میں آخری شعر پڑھتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. کلام تو بڑا اچھا ہے کیونکہ اسی آیت شریفہ کے حوالے سے نا ریلیونٹ ہے مگر وقت نہیں ہے. آخری شعر فرما رہے ہیں غنی سائے بھی دوئی کی ہے بات. یہ جو ہمارا تمہارا فرما رہا یہ بھی دوئی کی باتیں ہیں. کیا ہمارا اور کیا تمہارا. غنی سائے بھی ہے غنی سائے بھی دوئی کی ہے باتیں. یہ کہتے ہو تم کیا ہمارا تمہارا یہ کہتے ہو تم کیا ہمارا ہوا ہے جو وعدہ ہمارا وہ قول پورا ہمارا تمہارا. تو آج کے جمعۃ المبارک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ورس نمبر 172 پر میں نے گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.